عزیز طلبہ، جنرل سائنس کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ جماعت 8ویں، سبق نمبر 5، جوہر کی اندرونی ساخت۔ تعارف۔ ذرا یاد کیجیے، مادے سے کیا مراد ہے؟ جواب: مادہ بہت چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، جوہر سے کیا مراد ہے؟ جواب: جوہر کسی عنصر کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے جو تمام جسمانی اور کیمیائی تبدیلیوں میں اپنی کیمیائی شناخت برقرار رکھتا ہے۔ نمبر 3، مادے کا سب سے چھوٹا جز کون سا ہے؟ جواب: جوہر مادے کا سب سے چھوٹا جز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مادہ سالموں سے مل کر بنتا ہے اور سالمہ جوہروں سے مل کر تشکیل پاتا ہے، یعنی جوہر مادے کے سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ تمام طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں میں اپنی شناخت قائم رکھنے والا سب سے مہین ذرہ جوہر کہلاتا ہے۔ کچھ اشیاء کے نام اور ضابطے دیے ہوئے ہیں۔ ان اشیاء کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی معلومات اور اشیاء کی قسم ظاہر کرنے کے لیے صحیح کی علامت لگا کر خاکہ مکمل کیجیے۔ گزشتہ جماعتوں میں آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ اشیاء کا باریک ترین ذرہ سالمہ ہے۔ کچھ اشیاء کے سالموں میں ایک ہی جوہر ہوتا ہے۔ سالمہ جوہر کے کیمیائی ملاپ سے تیار ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیمیائی ملاپ میں حصہ لینے والے عنصر کو باریک ترین ذرہ جوہر ہوتا ہے۔ جوہر کا تصور 2500 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے، لیکن یہ تصور زمانے کی غفلت کا شکار ہو گیا۔ جدید زمانے کے سائنسدانوں نے تجربات کے ذریعے جوہر ہی نہیں بلکہ اس کے اندرونی ساخت کی بھی وضاحت کی ہے۔ اس کا آغاز ڈالٹن کے جوہری نظریے سے ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بھارتی سائنسداں کنارڈ 600 قبل مسیح کے نظریے کے مطابق مادے کے باریک ذروں کی تقسیم کی ایک حد ہوتی ہے۔ مادہ جن نا تقسیم پذیر ذرات سے بنا ہے انہیں کنارڈ نے جوہر کا نام دیا، یعنی سب سے مہین ذرہ۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جوہر ناقابل فنا ہے۔ یونانی فلسفی ڈیموکریٹس 5ویں صدی قبل مسیح نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا کہ مادہ چھوٹے چھوٹے ذروں سے بنا ہوتا ہے جنہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ مادے کے باریک ترین ذرے کو ڈیموکریٹس نے ایٹم نام دیا۔ یونانی زبان میں ایٹوموس یعنی ناقابل تقسیم۔ ڈالٹن کا جوہری نظریہ۔ 1803 عیسوی میں برطانوی سائنسداں جان ڈالٹن نے مشہور جوہری نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق مادہ جوہر سے مل کر بنتا ہے اور جوہر نا تقسیم پذیر اور ناقابل فنا ذرہ ہے۔ ایک عنصر کے تمام جوہر مماثل ہوتے ہیں جبکہ مختلف عناصر کے جوہر مختلف ہوتے ہیں اور ان کی جسامت بھی مختلف ہوتی ہے۔ عمل کیجیے، ایک ٹھوس گیند اور ایک بندی کا لڈو ہاتھ لے کر ہاتھوں سے دبائیے، کیا ہوگا؟ بندی کے لڈو کی اندرونی ساخت اس کے باریک ذروں یعنی بندی کے دوسرے سے چپکنے کے سبب تیار ہوتی ہے، لیکن ٹھوس گیند کے اندرونی ساخت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈالٹن کی وضاحت کردہ جوہر کی ساخت ٹھوس کرے کی طرح کوئی ساخت نہ رکھنے والا ہے۔ ڈالٹن کے جوہری نظریے کے مطابق جوہر میں مادے کی تقسیم ایک جیسی ہوتی ہے۔ 1897 میں جے تھامسن نامی سائنسداں نے جوہر کے اندر موجود
منفی برقیدہ ذروں کو دریافت کیا اور ڈالٹن کے نظریے کو جھٹکا لگا۔ تھامسن نے تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ جوہر کے اندر جو منفی برقیدہ ذروں کی جسامت ہائیڈروجن جوہر کی بنسبت 1800 گنا کم ہے۔ ان ذروں کو الیکٹران نام دیا گیا۔ تمام عام مادے قدرتی طور پر برقی نقطہ نظر سے معتدل ہوتے ہیں، یعنی مادے کے سالمات اور وہ جوہر جن کے کیمیائی ملاپ سے یہ دونوں بنتے ہیں برقی طور پر معتدل ہوتے ہیں۔ اندرون میں منفی برقیدہ الیکٹران ہونے کے باوجود جوہر معتدل کس طرح ہوتا ہے؟ تھامسن نے جوہر کی ساخت کو پوڈنگ کی طرح بتا کر اس مشکل کو دور کیا۔ تھامسن کی آلوچا پوڈنگ جوہری ساخت۔ تھامسن کے ذریعے 1904 میں پیش کی گئی جوہر کی پہلی ساخت پلم پوڈنگ جیسی ہے۔ ایک ساخت کے مطابق جوہروں میں چاروں طرف مثبت برقی بار کا پھیلاؤ ہوتا ہے جس پر منفی برقیدہ الیکٹران جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان تمام مثبت برقی بار کا توازن الیکٹران پر موجود منفی برقی بار کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے جوہر برقی طور پر معتدل ہوتا ہے۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ آپ کی رائے میں تھامس کے جوہری ساخت کے مطابق جوہر کی کمیت کس طرح تقسیم ہوگی؟ یہ تقسیم ڈالٹن کے جوہری نظریے کے مطابق ہر جگہ مساوی ہوگی یا غیر مساوی؟ جواب: تھامس کے ساخت میں جوہر کی کمیت کی تقسیم مساوی ہے۔ ڈالٹن کا جوہری نظریہ جوہری کمیت کی تقسیم کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ کیا آپ جانتے ہیں پلم پوڈنگ یا پلم کیک کرسمس کے وقت بنایا جاتا ہے؟ ماضی میں مغربی ممالک میں آلوچا خوبانی کے خشک کیے ہوئے ٹکڑے اس میں ملائے جاتے تھے۔ آج کل اس کی جگہ کشمش یا کھجور کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں۔ بتائیے تو بھلا، سٹرائیکر سے آپ نے کیرم کی گوٹی کو نشانہ لگایا اور نشانہ چوک گیا تو سٹرائیکر کس سمت جائے گا؟ جواب: سٹرائیکر عملی طور پر اسی رفتار سے حرکت کرتا رہے گا جب تک کہ وہ کسی دوسرے سکے یا بورڈ کے کنارے سے ٹکرا نہ جائے یا جیب میں داخل نہ ہو جائے۔ نشانہ صحیح لگاؤ تو سٹرائیکر کی کس سمت میں جائے گا؟ سیدھا آگے کی طرف یا دائیں یا بائیں یا مخالف سمت میں؟ جواب: سٹرائیکر سیدھا آگے جا سکتا ہے یا سٹرائیکر کی حرکت کی صحیح سمت پر منحصر ہے۔ رودرفورڈ کی مرکزی جوہری ساخت 1911 عیسوی۔ ارنسٹ رودرفورڈ نے اپنے مشہور تجربہ شعاعی نفوذ انتشار کے ذریعے جوہر کی اندرونی ساخت کا مشاہدہ کیا اور 1911 میں جوہر کی مرکزی ساخت کو پیش کیا۔ رودرفورڈ نے سونے کے بہت ہی پتلے ضخامت یعنی 10 کی قوت نفی 4 ملی میٹر ورق پر تابکار عناصر سے خارج ہونے والے مثبت باردار الفا ذرات کی بوچھار کی۔ سونے کے ورق کے اطراف ایک منور پردہ لگایا اور ذرات کے راستوں کا مشاہدہ کیا۔ انہیں امید تھی کہ جوہر میں مثبت باردار ذروں کی کمیت کی تقسیم اگر یکساں ہے تو مثبت باردار الفا ذرات کا ورق سے انعکاس ہوگا، لیکن غیر متوقع طور پر بے شمار الفا ذرات سونے کے ورق سے آر پار گزر گئے۔ چند الفا ذرات اپنے راستے سے چھوٹا زاویہ بناتے ہوئے منحرف ہوئے اور کچھ الفا ذرات کا بڑے زاویے سے انحراف ہوا۔ مزید تعجب خیز بات یہ ہوئی کہ 20,000 میں سے ایک الفا ذرے کا ابتدائی راستے کی مخالفت سمت میں انعکاس ہوا۔ کثیر تعداد میں الفا ذرات کا نفوذ کر جانا ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ سونے کے ورق میں جوہروں کے اندر بہت سارے مقامات کھوکھلے ہیں۔ کم تعداد میں جو الفا ذرات
چھوٹا یا بڑا زاویہ بناتے ہوئے منحرف ہوئے، ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رکاوٹ کی وجہ بننے والا جوہر کا مثبت برکیدہ اور ٹھوس حصہ جوہر کے وسط میں ہوتا ہے۔ اس تجربے کی بنیاد پر رودرفورڈ نے جوہر کی مرکزی ساخت کو حسب ذیل طریقے سے بیان کیا۔ نمبر 1، جوہر کے وسط میں مثبت باردار مرکز ہوتا ہے۔ نمبر 2، مرکزے میں جوہر کے تقریباً تمام کمیت مرکوز ہوتی ہے۔ نمبر 3، منفی باردار الیکٹران مرکزے کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ نمبر 4، تمام الیکٹران پر موجود منفی برقی بار کا مجموعہ مرکزے کے مثبت برقی بار کے مجموعے کے مساوی ہوتا ہے۔ مخالف برقی بار متوازن ہونے کی وجہ سے جوہری برقی طور پر معتدل ہوتا ہے۔ نمبر 5، گردش کرنے والے الیکٹران اور جوہری مرکزے کا درمیانی حصہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ کس دریافت کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جوہر کے اندرونی ساخت ہوتی ہے؟ جواب: تابکاری کی دریافت 1896 میں نشاندہی کی کہ ایک جوہر کی اندرونی ساخت ہوتی ہے۔ ڈالٹن کے جوہری نظریے کے ٹھوس جوہر اور تھامس کی جوہری ساخت کی ٹھوس جوہر کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب: ڈالٹن کے جوہری نظریے میں ٹھوس جوہر ایک واحد ذرہ ہے جس کی کوئی ساخت نہیں ہے اور اس میں کوئی اجزاء بھی نہیں ہے۔ تھامسن کے ساخت میں جوہر مثبت اور منفی برکیدہ سے بنا ہے۔ اس طرح یہ ایک ذرہ نہیں ہے، اس کے اجزاء ہیں اور اس کی اندرونی ساخت ہے۔ تھامسن کے جوہری ساخت میں مثبت بار کی تقسیم اور رودرفورڈ کی جوہری ساخت میں مثبت بار کی تقسیم میں فرق کی وضاحت کیجیے۔ جواب: تھامسن کے جوہری ساخت کے مطابق جوہر مثبت برکیدہ کا ایک کرہ نما خول ہے۔ رودرفورڈ کے جوہری ساخت کے مطابق مثبت برکیدہ مرکزے میں مرکوز ہے۔ تھامسن اور رودرفورڈ کے جوہری ساخت میں الیکٹران کے مقام سے متعلق کیا اختلاف ہے؟ جواب: تھامسن کے جوہری ساخت کے مطابق منفی برکیدہ والے الیکٹران مثبت برکیدہ کے جیل میں سرایت کرتے ہیں اور وہ مستحکم ہوتے ہیں۔ رودرفورڈ کے جوہری ساخت کے مطابق منفی برکیدہ الیکٹران مرکزے کے گرد گھومتے ہیں۔ ڈالٹن اور تھامسن کی جوہری ساخت میں نہ پائی جانے والی کون سی بات رودرفورڈ کی جوہری ساخت میں موجود ہے؟ جواب: نمبر 1، ڈالٹن کا جوہری ساخت۔ ڈالٹن کا جوہری نظریہ جوہر کی ساخت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ ڈالٹن کے جوہری نظریے میں الیکٹران کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ رودرفورڈ کا جوہری ساخت جوہر کی ساخت کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی مرکزے کے گرد گردش کرنے والا الیکٹران۔ نمبر 2، تھامسن کا جوہری ساخت۔ الیکٹران مثبت برکیدہ کے جیل میں سرایت کرتے ہیں، یہاں الیکٹران مستحکم ہوتے ہیں اور مرکزے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رودرفورڈ کے جوہری ساخت میں الیکٹران مستحکم نہیں ہوتے، وہ مرکزے کے گرد گھومتے ہیں جو مثبت طور پر برکیدہ ہوتا ہے۔ کرۂ نما خول میں گردش کرنے والی برکیدہ اشیاء کی توانائی کم ہوتی ہے۔ یہ طبیعیات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اس اصول کے تحت رودرفورڈ کی پیش کردہ ساخت میں جوہر قیام پذیر نظر آتا ہے۔ صرف تابکار جوہروں کو چھوڑ کر باقی تمام جوہروں میں استقلال ہوتا ہے۔ 1913 میں نیلسن بور کی پیش کردہ جوہری ساخت سے رودرفورڈ کی جوہری ساخت کا نقص دور ہو گیا۔ بور کی مستقل مدار کی جوہری ساخت 1913 عیسوی میں ڈنمارک کے سائنسداں نیلسن بور نے مستقل مدار والی جوہری ساخت پیش کرتے ہوئے جوہر کی استقلالی خاصیت کی وضاحت کی۔ بور کے نظریے کے خاص نکات یہ ہیں: نمبر 1،
جوہر کے مرکزے کے اطراف گردش کرنے والے الیکٹران مرکزہ سے مخصوص فاصلے پر ہم مرکزی دائروی مدار میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مخصوص مدار میں رہتے ہوئے الیکٹران کی توانائی مستقل ہوتی ہے۔ نمبر 3، الیکٹران اندرونی مدار سے باہر کے مدار میں چھلانگ لگاتے وقت فرق کے مطابق ہی توانائی جذب کرتے ہیں اور باہری مدار سے اندرونی مدار میں آتے وقت بھی فرق کے مطابق توانائی کا اخراج کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں گھریلو گیس کے چولہے کے نیلے شعلے میں نمک سوڈیم کلورائڈ کے ذرات ڈالنے پر اسی وقت ایک جگہ پیلا شعلہ نظر آتا ہے۔ پانی میں سوڈیم دھات کا ٹکڑا ڈال کر اسے جلائیے، پیلا شعلہ نظر آتا ہے۔ راستوں کے کنارے سوڈیم لائٹ پر بھی پیلی روشنی نظر آتی ہے۔ ان تمام مثالوں میں سوڈیم جوہر میں الیکٹران توانائی جذب کر کے باہری مدار میں جاتے ہیں اور دوبارہ اندرونی مدار میں چھلانگ لگا کر واپس آنے میں توانائی خارج کرتے ہیں۔ سوڈیم جوہر کے ان دو مداروں میں توانائی کا فرق مستقل ہوتا ہے۔ یہ فرق پیلی روشنی کی توانائی جتنا ہوتا ہے، اس لیے مندرجہ بالا تینوں مثالوں میں وہی پیلی روشنی باہر نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بور کی جوہری ساخت کے بعد مزید کئی جوہری ساخت کے نظریے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد نئی وجود میں آنے والی سائنس کی شاخ قدرے میکانیات کوانٹم میکینکس میں جوہری ساخت کا گہرا مطالعہ کیا گیا۔ ان تمام سرگرمیوں میں جوہری ساخت سے متعلق تسلیم شدہ کئی اصول درج ذیل ہیں۔ جوہر کی ساخت: مرکزے اور مرکزے کا باہری حصہ مل کر جوہر بنتا ہے۔ اس میں 3 قسم کے ذرات شامل ہیں۔ مرکزہ: جوہر کا مرکزہ مثبت باردار ہوتا ہے۔ جوہر کی تقریباً کمیت اس کے مرکزے میں مرکوز ہوتی ہے۔ مرکزے میں 2 قسم کے جوہری ذرات ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر انہیں نیوکلیان کہتے ہیں۔ پروٹون اور نیوٹرون۔ نیوکلیان کی 2 قسمیں ہیں۔ پروٹون مرکزے میں موجود مثبت باردار ذرہ ہے۔ مرکزے پر موجود مثبت برقی بار ایسی پروٹون کے سبب ہوتا ہے۔ پروٹون کو پی علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہر پروٹون پر مثبت بار مثبت 1 ای ہوتا ہے، یعنی 1 ای برابر 1.6 ضرب 10 کی قوت نفی 19 کولم۔ اس لیے اگر مرکزے پر کل مثبت بار ای اکائی میں ظاہر کریں تو اس کا تناسب مرکزے میں موجود پروٹون کی تعداد کے مساوی ہوتا ہے۔ جوہر کے مرکزے میں پروٹون کی تعداد عنصر کا جوہری عدد کہلاتی ہے۔ اسے Z علامت سے ظاہر کرتے ہیں اور ایک پروٹون کی کمیت تقریباً 1 یونیفائڈ ماس ہوتی ہے۔ 1 یونیفائڈ ماس یعنی 1 ڈالٹن برابر 1.66 ضرب 10 کی قوت نفی 27 کلوگرام۔ ہائیڈروجن کے ایک جوہر کا وزن 1 یونیفائڈ ماس ہوتا ہے۔ نیوٹران N۔ نیوٹران برقی طور پر معتدل ہوتا ہے، اس لیے اسے N علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ مرکزے میں نیوٹران کی تعداد کے لیے N علامت کا استعمال ہوتا ہے۔ 1 یونیفائڈ ماس جوہری کمیت والے ہائیڈروجن کے علاوہ بقیہ تمام عناصر کے مرکزے میں نیوٹران ہوتے ہیں۔ ایک نیوٹران کی کمیت تقریباً 1 یونیفائڈ ماس ہوتی ہے، جو پروٹون کی کمیت کے تقریباً مساوی ہے۔ مرکزے کا باہری حصہ: جوہر کی ساخت میں مرکزے کا باہری حصہ میں گردش کرنے والے الیکٹران اور مرکزے و الیکٹران کا درمیانی خلا شامل ہے۔ الیکٹران نفی ای۔
इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार जर्रा है और इसे ई मनफी की अलामत से जाहिर करते हैं। हर इलेक्ट्रॉन एक इकाई मनफी बार नफी एक ई का हामिल होता है। इलेक्ट्रॉन की कमियत हाइड्रोजन जौहर की कमियत से 1800 गुना कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमियत बेहद मामूली है। जौहर के मरकज़े के बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द मदार में गर्दिश करते हैं। मदारी हिस्से की शक्ल साख्त से अबआदी 3 डायमेंशन होने की वजह से इसे मदारना कहते हुए गिलाफ या खौल शेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की तवानाई इसके खौल पर मुनहसर होती है। जौहरी मरकज़े के बाहर इलेक्ट्रॉन की तादाद मरकज़े के प्रोटॉन की तादाद Z के मसावी होती है, इसलिए बरकी बार मुतवाज़िन होने से जौहर बरकी तौर पर मुअतदिल होता है। आइए दिमाग पर जोर दें। जौहर में कितनी किस्म के जौहरी ज़र्रात पाए जाते हैं? जवाब: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 किस्म के जौहरी ज़र्रात जौहर में पाए जाते हैं। कौन से जौहरी ज़र्रात बरकी बारदार हैं? जवाब: प्रोटॉन एक मस्बत बरकीदा शुदा जौहरी ज़र्रा है और इलेक्ट्रॉन मनफी बरकीदा शुदा ज़र्रा है। मरकज़ में कौन से जौहरी ज़र्रात होते हैं? जवाब: प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मरकज़े में मौजूद होते हैं। मरकज़े के गिर्द गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? जवाब: इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द अलग अलग मदार में गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमियत बेहद मामूली होने की वजह से जौहर की कमियत खुसूसन इसके मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुनहसर होती है। जौहर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को इस अंसर का जौहरी कमियत अदद कहा जाता है। जौहरी कमियत अदद को ए अलामत से जाहिर करते हैं। जौहरी अलामत, जौहरी अदद और जौहरी कमियत अदद को मजमूई तौर पर अलामतों से जाहिर करने का तरीका झेल में दिया गया है। अलामत AZ मसलन 12C6। इस अलामती इजहार का मतलब है कि कार्बन का जौहरी अदद जो कि प्रोटॉन की तादाद भी है वो 6 और कार्बन का जौहरी कमियत अदद 12 है। इससे ये जाहिर होता है कि कार्बन के मरकज़े में 12 और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। ऑक्सीजन की अलामत O है। इसके मरकज़े में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी मदद से ऑक्सीजन का जौहरी अदद Z और इसका जौहरी कमियत अदद 1 मालूम कीजिए। इसका अलामती तौर पर इजहार कीजिए। जवाब: न्यूट्रॉन जमा प्रोटॉन बराबर जौहरी कमियत की अदद, यानी 8 जमा 8 बराबर जौहरी कमियत की अदद 16। प्रोटॉन्स के अदद और जौहरी अदद। प्रोटॉन की अदद 8, रिवायती अलामत AZO, जौहरी अदद Z। प्रोटॉन की अदद 8, जौहरी कमियत की अदद 16, रिवायती अलामत 16-8O। कार्बन का जौहरी अदद 6 है। इसके जौहर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जवाब: कार्बन के जौहरी अदद यानी कार्बन का प्रोटॉन अदद 6 है और हम जानते हैं कि इजाफी जौहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन के अदद मरकज़ी में प्रोटॉन के अदद के बराबर है। कार्बन का जौहरी इलेक्ट्रॉन अदद यानी 6। सोडियम जौहर में इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। सोडियम के जौहरी अदद कितना होगा? जवाब: इजाफी जौहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन की अदद प्रोटॉन की अदद के बराबर है, यानी जौहरी अदद सोडियम का जौहरी अदद 11 है। नंबर 4, मैग्नीशियम की जौहरी अदद और जौहरी कमियत की अदद बिल तरतीब 12 और 24 है। अलामती इजहार के जरिए इसे किस तरह जाहिर करेंगे? जवाब: जौहरी अदद, जौहरी कमियत अदद और किसी अंसर की अलामत इस तरह लिखी गई है। नंबर 5, कैल्शियम की जौहरी अदद और जौहरी कमियत के अदद बिल तरतीब 20 और 40 है। इसकी मदद से कैल्शियम के मरकज़े में मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद मालूम कीजिए। जवाब: कैल्शियम के मरकज़े में 20 न्यूट्रॉन होते हैं। नोट: न्यूट्रॉन की अदद बराबर A नफी Z बराबर 40
نفی 20 برابر 20۔ الیکٹرانی تشکیل۔ بور کے جوہری ساخت کے مطابق الیکٹران مستقل خول میں گردش کرتے ہیں۔ خول میں مخصوص توانائی ہوتی ہے۔ جوہری مرکزے سے سب سے قریبی خول کو پہلا خول، اس کے بعد کے خول کو دوسرا خول کہتے ہیں۔ خول کے نمبر شماروں کے لیے n علامت استعمال کرتے ہیں۔ n برابر 1 2 3 4 اس ترتیب سے خول کو k l m n علامتوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہر خول میں زیادہ سے زیادہ 2 n مربع اس ضابطے سے حاصل شدہ الیکٹران کی تعداد ہو سکتی ہے۔ n کی قیمت میں اضافہ ہونے سے اس خول میں الیکٹران کی توانائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جدول مکمل کیجیے۔ درج بالا خاکے کی مدد سے خول میں زیادہ سے زیادہ الیکٹران کی تعداد لکھیے۔ خول K 2، خول L 8، خول M 18، خول N 32۔ بتائیے تو بھلا جوہری ساخت اور نظام شمسی میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ سیارے کشش ثقل کی طاقت کی وجہ سے سورج کے گرد قوت کشش پر گردش کرتے ہیں۔ جوہری ساخت میں کون سی قوت کار فرما ہے؟ جواب: ہو سکتا ہے کہ برقی قوت جوہری ساخت میں کام کر رہی ہو۔ جوہری ساخت میں برقی قوت کشش ثقل کی طاقت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ مثبت برکیدہ شدہ پروٹون مرکزے میں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ مرکزے میں نیوٹران کے کام میں ایک سے کیا ہو سکتا ہے؟ جواب: نیوٹران کا ایک کام پروٹون کے نیوٹران کو غیر واضح طاقت کے ذریعے ایک ساتھ رکھتا ہے۔ عناصر کی الیکٹرانی تشکیل۔ آپ نے معلوم کیا کہ K L M N یہ خول مدار میں بالترتیب زیادہ سے زیادہ 2، 8، 18، 32 الیکٹران سما سکتے ہیں۔ یہی خول کی زیادہ سے زیادہ گنجائش ہے۔ خول کی اس گنجائش کی بنا پر جوہر کے خول میں الیکٹران کی تقسیم ہوتی ہے۔ کسی عنصر کے جوہر میں الیکٹران کے خول مدار کے مطابق ترتیب کو عناصر کی الیکٹرانی تشکیل کہتے ہیں۔ ہر الیکٹران میں اس کے خول کے مطابق طے شدہ توانائی ہوتی ہے۔ پہلے خول یعنی K خول میں الیکٹران کی توانائی سب سے کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کے خول میں موجود الیکٹران کی توانائی خول کے نمبر کے مطابق بڑھتی جاتی ہے۔ عنصر کے جوہر کا الیکٹران تسلسل ایسا ہوتا ہے کہ تمام الیکٹران کی مجموعی توانائی کم سے کم ہوتی ہے۔ جوہر میں الیکٹران کو خول کی زیادہ سے زیادہ گنجائش اور توانائی کو صعودی ترتیب کے مطابق مقام حاصل ہوتا ہے۔ آئیے چند عناصر کے جوہروں میں الیکٹرانی تشکیل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ 1 سے 3 ستون پر پر کیے گئے ہیں۔ بقیہ جدول آپ مکمل کیجیے۔ تعددی شکل میں الیکٹرانی تشکیل میں عددوں کے درمیان کوما لگا کر ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں عدد توانائی کی صعودی ترتیب میں مرتب شدہ خول کے الیکٹران کی تعداد بتاتے ہیں۔ مثلاً سوڈیم کی الیکٹرانی تشکیل 1، 8 اور 2 ہے۔ اس کا مطلب ہے سوڈیم جوہر میں K خول مدار میں 2 الیکٹران، L خول میں 8 اور M خول میں 1 الیکٹران، اس طرح کل 11 الیکٹران ترتیب پاتے ہیں۔ جوہر کی الیکٹرانی تشکیل شکل کے مطابق خول کا خاکہ بھی دکھایا گیا ہے۔ گرفت، ویلنسی اور الیکٹرانی تشکیل، الیکٹرانک کانفیگریشن۔ گرفت یعنی ایک جوہر کے ذریعے تیار کی گئی کیمیائی بندشوں کی تعداد۔ یہ آپ گزشتہ جماعت میں دیکھ چکے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ عموماً عناصر کی گرفت ان کے مختلف مرکبات میں مستقل رہتی ہے۔ ہائیڈروجن، ہیلیم، کاربن۔
नियॉन, सोडियम। आइए दिमाग पर जोर दें। मुख्तलिफ जौहरों में इलेक्ट्रॉन जिन खौल में समाये हुए हैं, इन खौल की अलामात लिखिए। जवाब के, एल, एम, एन बिलतरतीब। सबसे अंदरूनी खौल की अलामत और नंबर शुमार बताइए। जवाब, सबसे अंदरूनी खौल की अलामत के है और सबसे अंदरूनी खौल का नंबर शुमार 1 है। फ्लोरीन जौहर में इलेक्ट्रॉन जिन खौल में समाते हैं, इनकी अलामत लिखें। जवाब, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के बराबर 2, एल बराबर 7। फ्लोरीन जौहर का सबसे बैरूनी खौल कौन सा है? जवाब, एल। सोडियम जौहर का सबसे बैरूनी खौल कौन सा है? जवाब, एम। हाइड्रोजन जौहर का सबसे बैरूनी खौल कौन सा है? जवाब, के। अनासिर की गिरफ्त और मुरक्कब में कीमियाई बंदिश के तसव्वुर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील की मदद से वजाहत होती है। जौहर अपने इंतहाई बैरूनी खौल के इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके कीमियाई बंदिश तैयार करता है। जौहर की गिरफ्त इसके इंतहाई बैरूनी खौल की इलेक्ट्रॉनी तश्कील पर मुनहसर होती है। इस वजह से इंतहाई बैरूनी खौल को गिरफ्ती खौल कहते हैं। इस तरह इंतहाई बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जौहर की गिरफ्त का ताल्लुक जौहर में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से होता है। सबसे पहले आइए हेलियम और नियॉन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये दोनों गैसी अनासिर हैं जो दीगर किसी जौहर के साथ मिलाप नहीं करते। ये अनासिर कीमियाई नुक्ते नज़र से गैर फ़आल हैं, यानी इनकी गिरफ्त सिफर है। हेलियम के जौहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले खौल के में समाते हैं। जदूल 5.7 देखिए। हेलियम में इलेक्ट्रॉन का हामिल सिर्फ एक खौल के है और वही इसका इंतहाई बैरूनी खौल भी है। के खौल में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 2n² यानी 2 है, यानी हेलियम का इंतहाई बैरूनी खौल इलेक्ट्रॉन से पुर है। इसीलिए कहा जाता है कि हेलियम में इलेक्ट्रॉन की सनाई हालत है। नियॉन इस गैर आमिल गैस की इलेक्ट्रॉनी तश्कील में के और एल, इन 2 खौल में से एल गिरफ्ती खौल है। एल खौल के इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 8 है और खाका 5.7 के मुताबिक नियॉन की गिरफ्ती खौल इलेक्ट्रॉन से पुर है। इसलिए कहा जाता है कि नियॉन में इलेक्ट्रॉन का मसमन है। खौल के, एल और एम खौलों में इलेक्ट्रॉन से पुर गैर आमिल गैस अरकान हैं। एम खौल की कुल इलेक्ट्रॉन गुंजाइश 2 × 3 की कुव्वत 2 यानी 18 है, लेकिन अरकान में एम गिरफ्ती खौल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये है कि गैर आमिल गैस की गिरफ्ती खौल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जदूल 5.7, यानी गिरफ्ती खौल में इलेक्ट्रॉन मसमनी हालत में होते हैं। इलेक्ट्रॉन मसमनी या सनाई हालत में हो तो गिरफ्त सिफर होती है। गैर आमिल गैसों को छोड़कर दीगर अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील जदूल 5.7 देखें तो ऐसा मालूम होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन मसमन हालत में नहीं है या इलेक्ट्रॉन का मसमन मुकम्मल नहीं होता। हाइड्रोजन से मुतालिक कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की सनाई हालत नामुकम्मल है। गैर आमिल गैसों को छोड़कर दीगर तमाम अनासिर के जौहर में दूसरे जौहरों से मिलाप करने की सलाहियत होती है, इसलिए इनकी गिरफ्त सिफर नहीं होती। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के मिलाप से तैयार शुदा सालिमे का ज़ाब्ता HC1 और H2 ये मिसाल हैं से ज़ाहिर होता है कि हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनी तश्कील से पता चलता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन के खौल में है, यानी हाइड्रोजन में मुकम्मल सनाई हालत के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये एक अदद हाइड्रोजन की गिरफ्त कहलाती है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनी तश्कील 1, 8, 2 से ज़ाहिर होता है कि सोडियम
کے گرفتی خول میں ایک الیکٹران ہے اور NaC1 اور NaH جیسے سالمی ضابطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سوڈیم کی گرفت ایک ہے، یعنی عناصر کی گرفت اور ان کے گرفتی خول میں موجود الیکٹران کی تعداد کے درمیان کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ ذرا یاد کیجیے، دیے ہوئے سالمی ضابطوں کا استعمال کر کے ہائیڈروجن، کلورین، آکسیجن، سلفر، نائٹروجن، کاربن، برومین، آیوڈین اور سوڈیم کی گرفت معلوم کیجیے۔ سالمی ضابطے H2 HCl H2O H2S NH3 CH4 HBr HI NaH۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ دیے ہوئے خاکے کچھ عناصر سے بنے مرکبات کے سالمی ضابطے دیے ہوئے ہیں۔ ان پر سے عناصر کی گرفت، الیکٹرانی تشکیل اور گرفتی الیکٹران کی تعداد خالی جگہوں میں لکھیے۔ جدول میں چوتھے کالم میں آپ نے سالمی ضابطے کی مدد سے عناصر کی گرفت کو پر کیا ہے۔ جب عناصر کی گرفتی الیکٹران کی تعداد x کی قیمت 4 یا 4 سے کم ہو تو کیا x کی قیمت عناصر کی گرفت سے مساوی ہوتی ہے؟ جواب ہاں۔ جب x کی قیمت 4 یا 4 سے زیادہ ہو تو کیا 8 نفی x کی قیمت کا عنصر کی گرفت سے کوئی تعلق ہوگا؟ اس عنصر کے الیکٹران کے مسمنی حالت مکمل کرنے کے لیے کتنے الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب ہاں، 8 نفی x الیکٹرانز آکٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جس عنصر میں گرفتی الیکٹران کی تعداد 4 یا اس سے کم ہو تو اس عنصر کی گرفت اس کے گرفتی الیکٹران کی تعداد کے مساوی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، جس عنصر میں گرفتی الیکٹران کی تعداد 4 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، تب مسمن مکمل کرنے کے لیے جتنے الیکٹران کی تعداد کم ہوتی ہے وہی کم تعداد اس عنصر کی گرفت ہوتی ہے۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ عنصر کے جوہری عدد Z کا کیا مطلب ہے؟ جواب، ایک جوہر میں الیکٹران یا پروٹون کے عدد کی جوہری عدد کو کہا جاتا ہے۔ اسے Z سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ذیل میں کچھ عناصر کے جوہری عدد Z یہاں دیے گئے ہیں۔ ان عناصر کے انتہائی بیرونی خول میں کتنے الیکٹران لکھے ہیں؟ لکھیے۔ جواب، ذیل میں کچھ عناصر کے الیکٹرانوں کی تعداد دی ہوئی ہے۔ اس کی مدد سے ہر عناصر کے الیکٹرانی تشکیل، گرفتی الیکٹران، ان کی تعداد اور گرفت لکھیں۔ جواب، جوہری اعداد اور جوہری کمیت کے اعداد ہمیشہ مکمل عددوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ جواب، جوہر کے مرکزے میں پروٹون اور نیوٹران کی کل عدد کی جوہری کمیت عدد A کہا جاتا ہے۔ ایک جوہر میں الیکٹران یا پروٹون کے عدد کو جوہری عدد کا Z کہا جاتا ہے۔ پروٹون اور نیوٹران دونوں مکمل عدد ہیں، لہذا جوہری عدد اور جوہری کمیت عدد ہمیشہ مکمل عدد ہوتے ہیں۔ سلفر میں 16 پروٹون اور 16 نیوٹران ہوتے ہیں۔ اس کی جوہری عدد اور جوہری کمیت کی عدد کتنا ہوگا؟ جواب، جوہری عدد 16، کمیت کی عدد 32۔ ہمجا آئسوٹوپس۔ عناصر کا جوہری عدد عنصر کی بنیادی خصوصیات کا مظہر اور اس کی کیمیائی شناخت ہوتی ہے۔ قدرت میں چند عناصر کے جوہری عدد یکساں لیکن جوہری کمیتی عدد مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی عنصر کے مختلف جوہری کمیت عدد کے حامل جوہر کو ہم جانتے ہیں۔ مثلاً کاربن کے 3 ہمجا پائے جاتے ہیں، C12، C13 اور C14۔ ہمجا کے جوہری کمیت عدد کو 12، C13، C14، C طریقے سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہمجا کے پروٹون کی تعداد یکساں لیکن نیوٹران کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ معلومات حاصل کیجیے۔ ہائیڈروجن کے کل 3 ہمجا ہوتے ہیں،
ان کو ہائیڈروجن، ڈیوٹیریم اور ٹریمیم جیسے آزادانہ نام دیے گئے ہیں۔ ان کی جوہری کمیت عدد تلاش کیجیے۔ بھاری پانی سے کیا مراد ہے معلوم کیجیے۔ جدول مکمل کیجیے۔ ہمجا کا استعمال۔ کچھ عناصر کے ہمجا تابکار ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال مختلف شعبوں جیسے صنعتی، طبی، زرعی شعبوں اور تحقیقاتی اداروں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یورینیم 235 کا استعمال انشقاق اور بجلی کی پیداوار کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 2، کینسر جیسے مہلک مرض میں طبی علاج کے لیے کچھ عناصر کے تابکار ہمجا کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً کوبالٹ 60۔ نمبر 3، غدہ درقیہ تھائرائیڈ کے مرض گوائڈ کے علاج میں آیوڈین 131 کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، تابکار عناصر کے ہمجا کا استعمال زمین دوز نلوں کے نقائص، شگاف، پائپ پھٹنا معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مثلاً سوڈیم 24۔ نمبر 5، غذائی اشیاء کا خوردبینی جانداروں سے تحفظ کے لیے تابکار عناصر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6، C14 اس تابکار ہمجا کا استعمال قدیم اشیاء کی عمر معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جوہری بھٹی، نیوکلیئر ری ایکٹر۔ جوہری توانائی کے استعمال سے بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کرنے والی تنصیب کو جوہری بھٹی کہتے ہیں۔ جوہری بھٹی میں جوہری ایندھن پر مرکزی تعامل کیا جاتا ہے اور جوہر کی مرکزی توانائی آزاد ہوتی ہے۔ اس مرکزی تعامل کو سمجھنے کے لیے یورینیم 235 کی مثال لیتے ہیں۔ یورینیم 235 اس مرکزے پر ہمجا کے کم رفتار سے نیوٹران کی بوچھار کریں تو مرکزے کا انشقاق ہو کر کرپٹان، بیانو اور بیریم 141 جیسے دو مختلف عناصر کے مرکزے اور دو نئے پروٹون تیار ہوتے ہیں۔ ان نیوٹران کی رفتار کم کرنے پر وہ مزید U-235 کے مرکزے کا انشقاق کرتے ہیں۔ اس طرح مرکزے کے انشقاق کی زنجیر قائم ہوتی ہے۔ شکل میں مرکزے سے بڑے پیمانے پر مرکزی توانائی یعنی جوہری توانائی آزاد ہوتی ہے۔ ممکنہ دھماکے سے بچنے کے لیے زنجیری تعامل پر قابو رکھا جاتا ہے۔ جوہری بھٹی میں زنجیری تعامل پر قابو رکھنے کے لیے نیوٹران کی رفتار اور تعداد کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ذیل کے امور کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تعدیل کنندہ یعنی ثالث ماڈریٹر۔ نیوٹران کی رفتار کم کرنے کے لیے گریفائٹ یا بھاری پانی کا استعمال بطور تعدیل کنندہ کیا جاتا ہے۔ ناظم کنٹرولر۔ نیوٹران جذب کر کے اس کی تعداد کم کرنے کے لیے بوران، کیڈمیم، بیریلیم وغیرہ سلاخیں بطور ناظم استعمال کی جاتی ہیں۔ انشقاق کے عمل میں تیار شدہ حرارت کو پانی کے خنک ساز یعنی کولنٹ کے طور پر استعمال کر کے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ اس حرارت سے پانی کی بھاپ تیار کر کے اس سے ٹربائن گھمائے جاتے ہیں اور بجلی تیار کی جاتی ہے۔ بھارت میں 8 مقامات پر جوہری بجلی مراکز پر 22 جوہری بھٹیاں کام کر رہی ہیں۔ ممبئی کے بھابھا ایٹمک ریسرچ سینٹر میں 4 اگست 1956 سے کام کرنے والی جوہری بھٹی اپسرا بھارت کی پہلی جوہری بھٹی ہے۔ بھارت میں تھوریم 232 نامی عنصر کا بڑے پیمانے پر ذخیرہ ہونے کی بنا پر بھارتی سائنسدانوں نے مستقبل کے لیے TH-232 سے U-233 ہمجا کی تیاری پر مبنی جوہری بھٹیوں کے منصوبے کو فروغ دیا۔ اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی سے تعلق۔ www.youtube.com سے ایٹمی بھٹی کی کارکردگی کی تفصیلی معلومات حاصل کیجیے اور اسے جماعت میں سب کو بتائیے۔